بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچانا جا سکے، یعنی میرے اللہ اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کر سکیں، حقوق اور فرائض پہچان سکیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ کبھی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے برابر ہو سکتے؟ دین کا علم حاصل کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں آتا ہے۔ علم کو حاصل کرنا اور اس کی طلب اور تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ شان ہو اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فقہ کا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی عابد ہو، شیطان کو اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر قابو کرنا مشکل ہے۔ عالم کی فضیلت جاہل عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصے کا مالک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت قرآن شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ وہ اس وقت وہ معمول پہ ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ طالب علم اگر اپنی صحیح میں کامیاب ہو گیا اور علم حاصل کر لیا تو دوہرا اجر ملتا ہے، مگر نہ ایک اجر تو اس کا کہیں گیا ہی نہیں۔ جو شخص صبح مسجد میں گیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ کسی نیک بات کو سیکھے یا سکھائے تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، مسائل سے علم کی شکل بنتی ہے، عمل کی شکل بنتی ہے، اور فضائل سے اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ مسائل تو علماء کرام اور مفتی حضرات کی خدمت میں جا کر معلوم کیے جائیں، دوسروں میں علم کا شوق پیدا کیا جائے۔ فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، فضائل کی تعلیم باقاعدگی سے مسجدوں اور گھروں میں کی جائے، اللہ سے رو کر علم نافع مانگا جائے۔ علم کے ساتھ ذکر بھی ضروری ہے۔ ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن اور حدیث میں بے شمار آئے ہیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، ذاکرین اس میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالی شان اس کی جائے پناہ اور بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا ذکر بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زنگ سے صاف کرتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے، سکینہ اور رحمت کو اترنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو۔ کم از کم 3 تسبیحات ہیں جو صبح شام ضرور کرنی چاہیے۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح اور شام، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام، اور استغفار 100 مرتبہ صبح شام۔ ان تینوں اذکار کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا، تمہیں ایک آیت کا پتہ ہو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی، جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔